کیوں ابی ابن کعب کو اتنی امپورٹنس ملی؟ ابی ابن کعب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سنانے کی بات کیوں کی گئی؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جو قرآن کے ریسائٹرز، جن کو آپ کہتے ہیں قراء، جو قرآن کے بالکل پائنیئر قاری ہیں، جو قرات کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ جو ہم پائنیئر ریسائٹرز کی بات کر رہے ہیں، اس میں امیجیٹ تو سب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حفظ کرنا، یاد کرنا، سیکھنا، سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن آپ کو آج تک 7 صحابہ ایسے ملتے ہیں، the pioneer reciters from the time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام قرآن کی تلاوت میں آج بھی بڑا پرومیننٹ ہے۔ اس لیے کہ آج ہم جتنی تلاوت سیکھتے ہیں، انہی 7 میں سے کسی ایک کے ساتھ اس قرأت کا لنک جا کر بن جاتا ہے۔ یعنی آپ نسل در نسل پیچھے جائیں گے کہ آپ کہیں گی میری استاد جن سے میں نے تجوید سیکھی ان کا نام یہ ہے، وہ کہیں گی میری استاد کا نام یہ ہے، وہ کہیں گی میری استاد کا نام یہ ہے، یہاں تک کہ وہ پیچھے ان 7 میں سے کسی ایک صحابی کی قرأت تک پہنچ جائیں گی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا نام ان 7 کی لسٹ میں آتا ہے۔ اچھا، اب آپ کو یہ بات تو معلوم ہے، یہیں پہ بتا دیتی ہوں کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 لہجوں میں نازل کیا گیا۔ لہجے مطلب ایکسنٹ۔ جیسے مثال کے طور پہ ہر زبان میں کسی لفظ کو بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتی ہیں میں کلر کے سپیلنگ لکھتی ہوں، سپیلنگ میں بھی فرق ہو سکتا ہے اور ایکسنٹ میں بھی فرق ہو سکتا ہے اور جملے کی ترتیب میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتی ہوں، 3 ڈفرینسز میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ایک ڈفرینس میں نے آپ کو کیا بتایا؟ نمبر 1، کسی بھی لینگویج میں کسی ایک لفظ کے لیے انگلش ہی ہوگی، بٹ وہ جہاں جہاں بولی جاتی ہے اس حساب سے اس کے سپیلنگ الگ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ کلر، آپ رہتی ہیں امریکہ میں تو آپ یو ایس میں کلر کو لکھیں گی COLOR، آپ رہتی ہیں یو کے میں تو آپ کلر کو لکھیں گی COLOUR، بٹ یو آر پروناؤنسنگ ان دا سیم مینر، لکھا ہوا مجھے الگ نظر آ رہا ہے، بٹ اٹس دا سیم تھنگ، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جیسا تلفظ ہے، سپیلنگ رسم الخط کا فرق آ گیا۔ تو ایک کسی بھی زبان میں یہ فرق آ سکتا ہے، سپیلنگز کا فرق۔ 2، کسی زبان میں کسی یو کین سے ایکسنٹ کا فرق آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ انگریزی میں آپ کہتی ہیں لکھا ہوا ہے PRIVACY، ایک انسان اس کو پڑھتا ہے پرائیویسی، ایک انسان اس کو پڑھ رہا ہے پریویسی۔ دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں بھائی، کوئی غلط نہیں ہے۔ ایک ایکسنٹ ہے آپ کے پاس، سیم اسپیلنگ بٹ ایکسنٹ از ڈفرینٹ، تلفظ از ڈفرینٹ، پروننسیشن از ڈفرینٹ۔ آپ کہتی ہیں ایک کہہ رہا ہے پرائیویسی اور ایک کہہ رہا ہے پریویسی، بوتھ آر فائن۔ تو ایک کسی زبان میں یہ دوسرا فرق آتا ہے۔ پہلا فرق کیا تھا؟ پہلے فرق میں آواز سیم تھی، تلفظ سیم تھا، اسپیلنگ الگ تھے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ اسپیلنگ سیم تھے، تلفظ فرق تھا۔ تیسرا فرق کیا ہے؟ میں آپ سے کہتی ہوں دس از اے گڈ ڈے، میں نے جملہ بولا انگریزی میں دس از اے گڈ ڈے، دس از اے گڈ ڈے ٹوڈے، میں نے بولا، یا میں نے کسی اور نے بولا اٹس اے ویری گڈ ڈے ٹوڈے۔ تو اب ان دونوں میں جملے کی ترتیب کا فرق آ گیا، مفہوم ایک ہی ہے۔ سو مینلی جیسے میں نے آپ کے سامنے انگلش کا ایک 3 اینگل ڈفرینس رکھا ہے، میں بہت کرسپ کر کے آپ سب کو بتا رہی ہوں، اس لیے کہ اکثر مسلمان اس چیز پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قرآن 7 لہجوں میں کیوں نازل ہوا ہے۔ یا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت سمپل سی بات ہے۔ آپ کسی بھی زبان کی 3 یہ اینگلز یاد رکھیں، اور انگریزی زبان کیونکہ ہم نے
بچپن سے فرام فاؤنڈیشن سیکھی ہوتی ہے تو ذرا اس کی مثالیں ہمیں کلک کر جاتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو انگریزی زبان سے بتا دیا. ادروائز دس گونا ہیپن ان اینی لینگویج. تو آپ کہتی ہیں ایک ڈفرینس ہوتا ہے زبان میں جس کے اندر اسپیلنگ الگ ہوتے ہیں، آواز ایک ہوتی ہے، تلفظ ایک ہوتا ہے. دوسرا ڈفرینس ہوتا ہے جس میں اسپیلنگ ایک ہوتے ہیں، تلفظ الگ ہو جاتا ہے، وائس ورسا ہو گیا. تیسرا مطلب ہوتا ہے مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، لکھنے کا انداز تھوڑا سا ورڈز کی ترتیب کو بدل کر لکھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تینوں ویز میں بات آپ کو سامنے آ گئی. ہلکا پھلکا سلائٹ ڈفرنس، بوتھ آر لیجٹمیٹ، جائز، الاؤڈ. اب جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو 7 لہجوں میں، احرف کہتے ہیں عربی میں، حمزہ ہا را فا، احرف، 7 احرف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا. تو اس احرف، ایک ایک احرف کا مطلب یہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ان میں یہ 3 ڈفرینسز آ رہے ہوں گے. لائک ہو سکتا ہے کہ کسی دو کے درمیان میں تلفظ کا فرق ہو، کسی دو کے درمیان میں اسپیلنگس کا فرق ہو، کسی دو کے درمیان میں جملے کی ترتیب کا فرق ہو. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7 ڈفرینٹ صحابی تھے، 7 ریسائٹرس. ان کو پائنیئر صحابہ کہتے ہیں. ان میں سے ایک ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لہجہ سکھا دیا. تو اس کا مطلب ہے 7 بیسک ریسائٹرز بن گئے جن کے پاس ہر ایک حرف کا علم تھا. ان میں سے ایک، ان 7 میں سے ایک حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ. اب آپ کو پتہ چل گیا he is a very famous man in the time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.